فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ ہمارے پیارے ہیں جن کے پاس ہم نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ ان سے اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان سے آپ کی نگاہیں آگے کو نہ جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ نہیں کہ آپ سرداروں کو جمع کریں۔ نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنی شان کبریائی کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ ایسے ہے جیسے آدمی اپنے سب سے پیارے بیٹے کو کہے، 5-6 بیٹے ہوتے ہیں بعد، سب سے پیارا جو فرما بردار گا، تم بھی ایسا کرو گے نا تمہارے ساتھ بھی ہم دیکھ لیں گے، یعنی تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس کو سنا کے دوسروں کو بتایا جاتا ہے، مقصد اس کو سنانا ہوتا ہے، صرف اس کو ایک ڈھال بنانا ہوتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ، جیسے عام مثل مشہور ہے کہ بیٹی کو ماں ڈانٹتی ہے، بہو کو سنانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ بیٹی تو برا نہیں مانے گی، بہو سن لے گی، بڑی رہتی ہے 10 بجے تک 11 بجے تک منوس کی طرح بیٹی کو کہہ رہی ہے اور بہو سن کے اندر اندر گھبرا رہی ہے۔ تو اس طرح کہنے کا انداز ہوتا ہے، لہذا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی، نوح علیہ السلام کو بھی ایسا عطاب ہوا اور ایسا خطاب ہوا، تو یہ سب اپنے پیاروں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرے گا، ہم سب پر اپنے الوہیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الہ العالمین ہے، تمام عالموں کا معبود ہے، سب کا معبود ہے۔ ولا تعد عیناک، آپ ان سے اپنی نگاہیں آگے نہ کیجیے، یعنی ادھر ادھر نہ کیجیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے، یعنی سرداروں کو جمع نہ کیجیے، یہ توقع نہ کیجیے وہ ایمان لے آئیں گے تو اسلام چمک جائے گا، بلکہ ہم جو چاہ رہے ہیں بس وہ کیجیے۔ آپ جو آ رہے ہیں طلب والے، آپ ان پر محنت کیجیے۔ طلب سے اگر بادشاہ بھی آئے تو اس کو بھی نہیں ٹھکرانا چاہیے، طلب اکثر مقصد ہے، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر طلب لے کر بادشاہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ وہ دنیا لینے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اللہ کی محبت لینے آیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے بڑے لوگ بھی آئے تو ان کو بھی استقبال کیا جائے گا، لیکن آئیں دین سیکھنے کے لیے اور سب کے ساتھ بیٹھیں، سب کے ساتھ بیٹھیں، اپنی شان نہ بنائیں۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے کفار مکہ، یہ غریب لوگ، یہ عمار بن یاسر، یہ بلال حبشی اور یہ ابو ہریرہ جیسے لوگ جو غریب لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں بڑی اس سے جو ہے کراہت معلوم ہوتی ہے، ہم تو چودھری لوگ ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اپنے محبوب کو کہ آپ اس طرح کوئی مجلس قائم نہیں کریں۔ حالانکہ آپ چاہتے تو آپ کر سکتے تھے کہ چلو بھی ان کی ہدایت کی رعایت سے کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے، لیکن ان کا مقصد اصل اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ان کا مقصد ہدایت پہ آنا ہی نہیں، ان کا مقصد جو جڑ رہے ہیں ان کو بھی کاٹنا ہے تاکہ وہ بھی ادھر سے چلے جائیں، ہم تو آئیں گے نہیں، یہ مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں، ہاں اگر اسی میں آ کے وہ بیٹھتے ہیں تو ضرور، بلکہ اور ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آ کے بیٹھیں تو اور کہیں بھئی دیکھو ماشاءاللہ فلانے صاحب آئے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب مزید ترقیات سے نوازے۔ اولیاء اللہ بعض دفعہ ان کو کوریج دیتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ بھئی ان کی بھی قدردانی ہو رہی ہے، ان کو ہم برا نہیں سمجھتے، نہ دنیا بری ہے نہ دنیا دار برا ہے، ہمیں اس کو دیندار بنانا ہے، دنیا دار کے ساتھ وہ دیندار بھی ہو جائے، اللہ والا بھی ہو جائے۔ مثل مشہور ہے عربی کی کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، بئس الفقیر علی باب الامیر، برا فقیر یعنی درویش ہے، فقیر سے مراد یہاں جو امیر کے دروازے پر جائے چندہ مانگنے یا اپنی ضرورت کے لیے، چندہ مانگنے بھی دروازے پہ نہ، اطلاع کر دے بھئی یہ کام ہو رہا ہے، جو چاہے اس میں حصہ لے، یہ نہیں کہ بہت ضرورت مند ہیں، ہمارے طالب علم بھوکے مر رہے ہیں، آپ نہیں دیں گے تو ہم کہاں، یہ نہیں، یہ کام چل رہا ہے، اگر آپ کو جو اس میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ ہی اس کو اجر دے گا اور دین کا کام چلتا رہے گا۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مرید کے پاس عریضہ بھیجا، خط بھیجا، جب کہ ان کے پاس کوئی ایسا آیا، آتے ہیں لوگ، حضرت آپ لکھ دیجئے فلانا فیکٹری مالک آپ کا مرید ہے، حضرت نے خط یوں لکھا، علی میاں ندوی نے اس خط کو نقل کیا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں، حضرت سلطان جی نے یوں خط لکھا کہ دیکھو تمہارے پاس، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، یہ میرا فرستادہ آ رہا ہے، اگر تم اس کو دو گے تو دینے والا معطی اللہ تعالیٰ ہوگا، اجر تمہیں مل جائے گا۔ غور سے سن لو، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اجر تمہیں ملے گا، اور اگر تم نہیں دو گے تو مانع روکنے والا بھی اللہ ہے، تم گناہگار نہیں ہوگے، پریشان نہ ہو۔
دینا ہے تو دے دو، ہم پہ احسان مت کرنا۔ یہ طریقہ ہے اولیاء اللہ کا۔ نہیں آج اور نہیں دو گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، یہ کون سا طریقہ؟ یہ سفارش نہیں، تو دباؤ ہے۔ سفارش یہ ہے سیدھے سیدھے، دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، نہیں دو گے تو ہم یہ نہیں کہتے گناہ ہوگا، کیونکہ نفل اگر عبادت کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی کسی کی مدد اگر نہ کرے تو وہ نفل اور مستحب ہوتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن انسانیت کا تقاضا ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے، آخرت میں ہمیں جانا ہے، وہاں ہمیں بہت سے کرنسی چاہیے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکتی ہے اس کا خیال کریں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حکیم علمت فرماتے ہیں کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، اور نعم الامیر علی باب الفقیر۔ نعم الامیر، بہترین امیر وہ ہے جو علی باب الفقیر، کسی درویش کے دروازے پہ جاتا ہے، کیا لینے جاتا ہے؟ کیا درویش سے اس کو دنیا چاہیے؟ اس کے پاس تو خود دنیا نہیں ہے، وہ دنیا کہاں سے دے گا؟ وہ اللہ کی محبت لینے جا رہا ہے، اس لیے اولیاء اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کی محبت لینے آیا ہے، اپنی بادشاہت کے باوجود اللہ کی محبت لینے آیا ہے، لہذا اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ کا یہ رہا ہے کہ وہ اس لیے آنے نہیں دیتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک فتنہ ہوتا ہے، بادشاہ وہاں جاتا، بادشاہ کو سفارشیں ہو رہی ہیں، فلاں چکر میں پڑ رہے ہیں، لہذا منع کرتے ہیں ہمارے پاس مت آؤ، ہم جو ہوگا فیض یہیں سے پہنچا دیں گے۔ لیکن بعضوں نے اس کے خلاف ان کو آنے بھی دیا، بیٹھنے بھی دیا، تاکہ وہ دین سیکھیں اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اگر اس مجلس میں آ کے کوئی سیکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک سے ہارون رشید نے کہا، ہارون رشید بھی نیک اور دیندار آدمی تھے، کہا کہ آپ میرے بیٹوں کو گھر میں آ کے پڑھا دیجئے، یہی کتابیں یعنی دینی کتابیں، حدیث اور قرآن و حدیث کی کتابیں۔ فرمایا کہ علم چل کر نہیں جاتا، علم کے پاس کنواں چل کر نہیں جاتا، پیاسے کو آنا پڑتا ہے۔ آپ کو آپ کے بیٹوں کو علم چاہیے تو ہمارے پاس آئیں۔ پھر ہارون رشید نے عرض کیا کہ آپ اچھا ایک الگ مجلس قائم کر دیں، یہ بادشاہ کے بیٹے امیر المومنین۔ فرمایا نہیں، علم ناز و نخروں سے نہیں آتا، جس کو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا وہ پڑھے، پھر آئے بھی اور تعلیم بھی حاصل کی، یہ وہی سنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہیں ادھر ادھر نہ کیجئے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اور آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے کسی بھی ایسے شخص کی، مَنْ أَغْفَلْنَا، جن کو ہم نے غافل کر دیا۔ پہلے وہ ڈھیٹ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ ڈال دیا، جیسا بھی پڑھا گیا آیات میں آیا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کیوں مہر لگائی؟ ایسی ظلم کر دیا کہ بس ہدایت نہیں مل رہی۔ جب وہ ہدایت کو دیکھنے کے باوجود، ساری زندگی نبی علیہ السلام کو پرکھنے کے باوجود، صادق اور امین ماننے کے باوجود، جب ان کی جان کے درپے ہو گئے تو اب ہم نے ان کی ہدایت پر مہر لگا دی۔ اب یعنی ایسا ہے کہ جیسے کوئی انعام دے رہا ہے اور وہ اس کو ٹھکرا رہا ہے، تو جاؤ یہ اس قابل نہیں کہ آئندہ اس کو انعام دیا جائے، اس کو بلیک لسٹ میں شامل کر لو، یہ ہمارا دشمن ہے، لہذا ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہاں بھی فرما رہے من اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، جس کے قلب کو، عن ذکرنا، اپنی یاد سے، واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا۔ کس کی اتباع کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کو، اس نے خدا بنایا ہوا ہے، وہ خواہشات کی اتباع کرتا ہے، وکان امرہ فرطا، اور وہ ہر کام میں افراد کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، ہر کام میں حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی آپ اتباع نہ کیجئے، ان کی بات نہ سنیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ کہیے حق جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے، خود ہی بھگتے گا۔ ایمان لانے سے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرے گا، نماز پڑھ کے نیک بن کے اللہ پہ اپنے آپ پہ احسان کرے گا، اور کفر کر کے کوئی اللہ پہ سے زیادتی نہیں کرے گا، اپنے آپ پہ زیادتی کرے گا۔ پھر جب جہنم کا ایندھن بنے گا پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر اختیار کرے، اِنَّا أَعْتَدْنَا، پتہ چل جائے گا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ۔
جہنم تیار ہے، اگر ان کو جانا ہے تو جائیں، اور احاط بہم سرادقها، ہم نے سب جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے، لہذا ایک حد تک ایک اعتدال سے ہمیں محنت بھی کرنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ حق و باطل کا معاملہ دنیا کا حصہ ہے، لہذا اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو جہاں تک ہو سکے حق کی محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں، آج لوگ طریقے کو چھوڑ رہے ہیں اور میڈیا پہ آ کے عورتوں کے سامنے آ کے بیان کر رہے ہیں، جو دین کے طریقے کو چھوڑ کر دین کو پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ کو ایسا پھیلانا منظور نہیں ہے، لہذا اگر ایسی مجلسیں قائم کی جاتی، نیت تو ان کی بھی یہ ہوتی، وہاں بھی یہ ہوتی کہ دین پھیلے گا سرداروں میں، نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے آپ ان کو آنا ہوگا خود آئیں گے، ویسے آپ دین پھیلائیے، لیکن آج کے لوگوں کو شوق ہے کہ ہم میڈیا پہ آئیں تیار ہو کے، اور میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، اور میڈیا پہ دیکھنے والے لوگ کیسے سب ٹیک لگا کے، کوئی لیٹا ہوا دیکھ رہا ہے، اور یہاں پہ کوئی ٹیک لگائے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ دین کی بات طلب سے سنو، لہذا دین کی بات سننے کا وہی طریقہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے جو میڈیا پہ آ کے عورتیں ان کے سامنے سوال کر رہی ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں ایک کھیل بن رہا ہے، دین کا تماشا بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمارے دوستوں کی اور ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور دین کو دین کے راستے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا نے دبئی میں بیان فرمایا، گاڑیاں رک گئیں، اتنی پبلک تھی کہ گاڑیاں جام ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آئے جو اینکر پرسن ہوتے ہیں، وہ آئے اور کہا حضرت ہم آپ کو کوریج دینا چاہتے ہیں، اور ہمارا پورا وہ ہے میڈیا کا، ہمارا نشریاتی چیزیں موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بات مت کرو، دین سیکھنا ہے تو یہاں بیٹھو، یہ بات آئندہ مت کرنا ہمارے سامنے، ہم میڈیا اور تصویر کے سخت خلاف ہیں، لہذا اللہ کا دین اس کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کون سا میڈیا کر رہا ہے؟ ہمارے حضرت والا کے مریدین، متعلقین، متوسلین ساری دنیا میں ہیں، کہیں بھی ویڈیو پہ اور کام نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ سینہ بسینہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح انوارات ہوتے ہیں جو سنت اور شریعت کے طریقے پہ ہوتا ہے، اس کام میں نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نصرت سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین۔